کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ جیل میں ہیں؟ بڑے بزرگ اور سیانے سچ کہہ گئے کہ آگ وہیں لگی ہوتی ہے جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہو، اور وہاں سال ستمبر کی 30 تاریخ کو میں نے بابر امان آفیشیل سے الرٹ جاری کیا تھا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر پنڈی کینٹ کے 9 تعمیر شدہ پرزنر سیل میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار اور دربار چلانے والے ان دو باتوں کی عوامی سطح پر تردید کرے۔ پہلے یہ کہ اس طرح کا کوئی سیل گیزرین سٹی نہیں بنایا گیا، دوسرا کہ عمران خان کو جو قانون کے مطابق سینٹرل جیل اڈیالہ ہے سے کہیں اور شفٹ نہیں کیا جا رہا۔ میری اس موثوق اطلاع پر قیاس آرائیاں شروع ہونے کے کچھ دن بعد ایک ایسا واقعاتی ثبوت سامنے آئے گا جس سے اوپر درج پہلی اطلاع کی تصدیق ہوگی، ساتھ ہی ساتھ بازار اطلاعات میں سازشی تھیوریوں کی بھرمار ہوگی۔ جس کا ثبوت کا میں ذکر کروں وہ یہ تھا کہ اچانک عمران خان کی بہنوں اور بھانجے پر مشتمل ان کے فیملی ممبران بلکہ ساتھ ساتھ ان کے وکلاء جن کے پاس عمران خان سے ملاقات کے لیے عدالتی اجازت نامے ہیں، ان کی قیدی نمبر 804 سے ملاقات کروانے سے منع کر دیا گیا۔ ان وکلاء میں بھی شامل ہوں۔ اب چوتھا ہفتہ ہوا چلا ہے کہ تمام پرزنر رولز بالائے طاق رکھ کر جیل مینو کو پاؤں دھرنے رونک کر دستور پاکستان کے آرٹیکل 14 کی عدم عدولی اور توہین کر کے عمران خان کے ملاقاتیوں سے غیر ملکی تارکین وطن جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ پچھلے منگل کے دن عمران خان کی بہنوں کو جس طرح بسر سے بازار اڈیالہ گھسیٹا گیا ہے، ارسال کیا گیا، زد و کوب کیا گیا، اس سے یہ شک اور زور پکڑ چکا ہے کہ عمران خان سے ملاقات روکنا صرف بہانہ ہے کہ اصل واردات عمران خان کی اڈیالہ سے کسی نامعلوم جیل یا سیل میں ٹرانسفر کو چھپانا ہے۔ اس حوالے سے 2 دن پہلے گزرے بدھ کو اور پھر جمعرات کو وکالت نامہ لکھنے کے وقت تک مقامی اور بین الاقوامی پریس میڈیا عمران خان کی ذات اور صحت کے حوالے سے خوفناک خبروں اور بے رحمانہ تجزیوں سے بھرا پڑا ہے۔ کیا اس دھاندلی زدہ نظام میں کوئی رجل رشید بھی ایسا نہیں جو طاقتوروں کو ہر مسئلے کا حل طاقت سے نکالنے والی سوچ پر ٹوک سکے یا روک سکے؟ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، اس کی ہستی جان روح اللہ کے حوالے ہے۔ ساتھ ہی قیدی نمبر 804 نے ایک ایڈوانس پرچہ بھی آن ریکارڈ لگا رکھا، اگر مجھے کوئی نقصان پہنچے تو اس کے سب ملزم نامزد ہیں۔ اس حوالے سے قوم کے سامنے 2 تازہ باتیں رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے کائنات کے مالک کا حکم، جس ذات واحد کی بادشاہی سدا رہنے والی ہے، اس کی نازل کردہ حتمی ہدایت 2 مرتبہ قیدیوں اور مہاجروں سے رحمانہ سلوک کا حکم ہے۔ یہ حکم ریکارڈ پہ لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کم سے کم دستاویز میں ابھی تک اسلامی جمہوریہ ہے۔ عمران خان کی قید تنہائی کے حوالے سے حقیقت اولیٰ: وقت عزیز میں اس وقت قاتل، ڈاکو، جاسوس، غیر ملکی جاسوس، دور دیس کے گھسے بیٹھے ڈرگ ڈیلر، انتہائی سنگین اخلاقی فوجداری جرائم کے ملزمان انڈر ٹرائل اور قیدی ہیں۔ صرف اڈیالہ جیل میں قیدیوں کی سہولت کے حوالے سے 2500 قیدی رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن پبلک فیکٹ کے مطابق اڈیالہ جیل میں اس وقت 8000 حوالاتی اور قیدی پابند سلاسل ہیں، مگر ان میں کوئی ایک قیدی بھی ایسا نہیں جس کو ہفتے میں 2 بار ملاقاتیوں سے ملنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اگر 2 نہ ہو سکے تو فیملی یا دوستوں سے ایک ہفتہ وار ملاقات تو لازمی کروائی جاتی ہے۔ دستور پاکستان کا آرٹیکل 10 یہ ضمانت دیتا ہے کہ کوئی ملزم اپنی مرضی کا وکیل کسی بھی وقت مقرر کر سکتا ہے، وکیل تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے وکلاء کو علیحدہ یا کسی بھی حوالاتی یا قیدی موکل کے ساتھ ہر وقت ملاقات کی دستوری اور قانونی دونوں طرح کی سہولت حاصل ہوتی ہے۔ عمران خان کو جیل خانے کے تمام قوانین پامال کرتے ہوئے ملاقات کی بنیادی سہولیات سے محروم کر دیا گیا۔ اس طرح کے فاشل سلوک کا ایک ہی نتیجہ نکل سکتا ہے جو عوام اور مقامی بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے سامنے آیا۔ جبکہ قیدی نمبر 804 سے کسی کو ملنے نہیں دیا جائے گا تو ایسے میں عمران خان کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے شبہات اور سوالات کا جنم لینا عین قدرتی عمل ہے۔ عمران خان کی قید تنہائی کے حوالے سے انگریزی زبان میں روایات سے پہلے اس کے نتائج و عقوبت کا جائزہ لینے کے 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں پہلا لفظ ہے واٹر ٹیسٹنگ، جبکہ دوسرا لفظ ہے ڈینسیٹائزیشن کہلاتا ہے۔ دونوں کے معنی اگرچہ مختلف لیکن ان کا مقصود یا ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی حکومتوں نے جو کام کرنا ہے اس کے بارے میں افواہوں کو خبر اور خبر کو افواہ کی صورت میں تجرباتی غبار بنا کر لانچ کیا جاتا ہے، جس کے ماحول میں عمران خان کو انسانوں سے دور کر کے آئسولیٹ کیا گیا۔ اس تناظر میں یہ سوال بہت جائز ہے، اگر حکمرانوں کی نیت میں کوئی فطور نہیں تو پھر عمران خان کو کس قانون اور ضابطے کے تحت بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر کے قید تنہائی میں بھی
مزید تنہائی کی سزائی دی جا رہی ہے۔ یہ بات تو اب تک کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ عمران خان پاکستان کے لوگوں کی امید، امت مسلمہ کی توجہ کا مرکز اور ملک کا عالمی چہرہ ہے۔ کوئی عام قیدی بھی اگر ان حالات میں ہو تو اس کے اہل خانہ اور احباب خاموش ہو کر بیٹھ جائیں تو سمجھیں وہ اس کے ہمدردی تماشبین ہیں۔ جمعرات کی صبح سویرے اللہ کا نام لے کر میں نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو پرسنل سیل سے فون کیا کہ آپ ٹرائل کورٹ کے حکم کے مطابق عمران خان کی ذات اور حفاظت کے کسٹوڈین ہیں۔ پچھلے 23 گھنٹے سے پی ٹی آئی اور پاکستان قوم کے ساتھ ساتھ دنیا بھی یہ جاننا چاہتی کہ عمران خان اب بھی اڈیالہ جیل میں ہیں۔ ساتھ ہی میں نے 3 سوال عمران خان کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے بھی لکھ کر بھیجی۔ ہمارے دوست اور معتبر صحافی حامد میر صاحب نے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی اس آواز کو اپنے ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر دیا۔ سرکار دربار اور اڈیالہ کے سرکاری اہلکار مجرمانہ خاموشی کا شکار ہیں۔ میں ان سب سے کہتا ہوں یاد رکھیں عمران خان نے اپنے خلاف اپنی سلامتی کے حوالے سے ایڈوانس نامزد FIR درج کروا رکھی ہیں۔ دور جبر کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ تاریخ ہوا ہے کہ طالع ازماں جبر و ستم کی زبان کو اپنے کانوں کے لیے موسیقی سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین اگر آپ کالم سننا چاہتے ہیں، اس سے نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں چینل کو۔